معاشرے کی کل دولت سے فائدہ اٹھانے کا موقع میسر آئے۔ یہ ہے پالیسی سٹیٹمنٹ اسلام کا اکنامک سسٹم کے حوالے سے، جس کو قرآن نے چند الفاظ میں خوبصورتی سے بیان کیا۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت تمہارے چند مالداروں کے ہاتھوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو عطا کریں، جو حکم دیں، اسے لو، اسے مانو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ الفاظ بھی سنت کی اتھارٹی پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکامات دیتے تھے، اور قرآن نے کہا کہ جو رسول حکم دے اسے مانو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن نے یہ بھی کہا سورۃ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی ہوگی تبھی اللہ کے احکامات پر عمل ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ممکن نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ مزید اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ انصار مدینہ کو بھی اموال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ یعنی انصار مدینہ جنہوں نے اس گھر یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان مہاجرین سے پہلے قرار پکڑ لیا، ایمان بھی قبول کیا اور مدینے میں پہلے سے آباد تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی یعنی مہاجرین۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو انہیں یعنی مہاجرین کو دیا گیا اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے۔ یہ انصار مدینہ کی بڑی خوبصورت بات اللہ نے بیان فرمائی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مہاجرین کو ہی دے دیجیے اموال فیء میں سے، یہ بیچارے سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ انہوں نے اثار کیا جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں خواہ خود وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عطا کر دیجئے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ اندر کی ہر بیماری کے لیے بڑا جامع لفظ ہے، بغض، کینہ، حسد، تعصب، اس کے لیے بڑا جامع لفظ ہے شح۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو بیت المال میں بھی حصہ جائے گا، اللہ کے رسول ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، مہاجرین کے لیے بھی حصہ ہے، اور انصار مدینہ کے لیے بھی حصہ ہے اموال فیء میں سے۔ اگلی آیت نے اس بات کو بہت عام کر دیا کہ اب جب بھی اہل ایمان ہوں گے تو جو اموال فیء کے طور پر پراپرٹیز ملیں گی وہ اموال فیء پوری امت کی مشترکہ پراپرٹی ہوگا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، بعد والے اہل ایمان، ان کے لیے بھی یہ اموال فیء اس میں سے حصہ ہوگا۔ یقولون، وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے وہ کہ جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت کی۔ یہ اپنے مرحوم بھائیوں کے لیے دعا قرآن نے ہمیں سکھائی ہے کہ مرحومین کے لیے اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایمان پر سبقت لے گئے ہیں تو اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور ان کی بھی۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے ہمارے رب وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو شفقت فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے مرحوم مسلمان بھائیوں کے لیے اور جو زندہ مسلمان ہیں ان کے لیے بھی کہ اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ پیدا مت ہونے دے۔ یہ آیت مبارکہ تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا اجتہاد کیا تھا، جس پر صحابہ کا اجماع بھی ہوا اور ایک بہت بڑا ڈیسیجن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی عراق، شام، مصر وغیرہ کی، تو بہت بڑے پیمانے پر زمینیں ہاتھ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ اموال فیء ہے۔ بہت سے علاقے بغیر جنگ کے یا بغیر کسی مزاحمت کے بھی فتح ہو گئے۔ اس آیت سے انہوں نے اجتہاد کیا اور یہ طے کیا کہ یہ ساری کی ساری زمینیں مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے انہوں نے اجتہاد کیا اور صحابہ نے اس پر اجماع فرمایا۔ پاکستان میں بھی جو جاگیرداری کی لعنت ہے،
اس کے خاتمے کے لیے یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ علاقہ بھی پھر فتح ہوا تھا، مسلمان آئے تھے یہاں پر، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ عشری نہیں، جو کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، وہ خراجی ہے، وہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہے۔ حکومت جن لوگوں کو دے گی وہ خراج دیں، ٹیکس کچھ ادا کریں، اور وہ جائے گا بیت المال میں اور پوری امت کی بہبود پر خرچ ہوگا۔ اس آیت سے جو اجتہاد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس پاکستان میں بھی جاگیرداری کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، اس میں منافقین کا طرز عمل بیان ہوا۔ بنو نذیر کے خلاف جو اقدام ہوا مسلمانوں کی طرف سے، تو منافقین پہلے جا کر ان یہودیوں کو کہتے تھے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، انہوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا، اس کا ذکر آیا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جو کافر ہو گئے اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکال دیے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، یہ منافقین یہود کو کہتے تھے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کا بھی کبھی حکم نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ جلا وطن کیے گئے، بنو نذیر نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کریں گے بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے کہیں بھی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً اے مسلمانوں ان کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی جنگ کر لیتے، یہود کو جا کے کیوں یہ اپنی وفاداریوں کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، اب یہود کے حوالے سے بیان، وہ کبھی تم سے مل کر نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ یہ بزدل ہیں یہود، سورۃ البقرہ میں ذکر آیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک 1000 برس کی عمر اس کو دے دی جائے، اتنے خوفزدہ اتنے ڈرپوک و بزدل ہیں۔ آج بھی یہود میڈیا اور ورلڈ اکانومی پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو غلام بنانے کے منصوبے ان کے، خاص طور پر مسلم امہ کے خلاف۔ ان کے جو پروٹوکولز ہیں، پروٹوکولز آف ایلڈرز آف زائنزم، اس میں بات یہ واضح طور پر موجود ہے مالیات کے نظام کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے کس طرح دنیا کے لوگوں کو ہمیں غلام اور جانور بنانا ہے۔ تو کبھی سامنے نہیں آئیں گے، سامنے آئے تو مشرک آئے، انہوں نے جانیں دی ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے، جیسے آج بھی نہیں۔ امریکہ کو اور برطانیہ کو لگا رکھا ہے مسلم ممالک کے خلاف، خود پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی تم سے مل کر نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے سے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کے آپس کی لڑائی بہت سخت ہے۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں دشمنیاں ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں بنو قینقاع نکالے گئے تھے تو باقی جو یہودی قبائل تھے انہوں نے اپنے اس یہودی قبیلے کی کوئی مدد ہی نہیں کی تھی۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اشارہ پہلے قبیلے کی طرف ہے، بنو قینقاع، سن 2 ہجری میں اس کے خلاف اقدام کیا گیا اور ان کے خلاف بنو نذیر کے خلاف سن 4 ہجری میں اقدام ہوا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کے حال کے جیسا ہے ان کا حال، جب اس نے انسان سے کہا کہ تو کفر اختیار کر۔ فلما کفر، بس جب انسان نے کفر کیا، قال انی بریء منک، اس نے کہا بھائی میں تو تجھ سے لا تعلق ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ یہ ہے شیطان جو عین موقع پر دغا دے جاتا ہے۔ منافقین کا حال بھی یہ کہ یہ کوئی ساتھ نہیں دیں گے یہودیوں کا۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، بس ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، یہ کفر کرنے والا انسان بھی اور یہ شیطان بھی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالمین کا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے عمدہ صفاتی نام ہیں جن کا بیان آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر انسان یہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ یہ کل ہے قیامت، اور ہماری موت ہمارے سر پہ سوار ہے۔ سنن نسائی کی حدیث میں اللہ کے رسول نے موت کو قیامت قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے، محاسبہ کرو اپنا اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ رائٹ ناؤ اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم قبر کے سوالات کے لیے اور قیامت کے سوالات کے لیے تیار ہیں؟ اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ یہ بڑی بدترین سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے تو وہ انسانیت کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے، روحانی سطح پر مر جاتا ہے۔ وہ ابو جہل کے کان اور آنکھیں تھیں لیکن روحانی سطح پر وہ مر چکا تھا۔ تو جو انسان جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے وہ گویا کہ اپنی حقیقت کو بھلا دیتا ہے، اور سورۃ الاعراف آیت 179 کی روشنی میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں جو روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے۔ کیسے ممکن ہے؟ اعمال علیحدہ علیحدہ تو نتائج بھی علیحدہ علیحدہ۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت پر بڑی اہم آیت آ رہی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ پوٹینشلی اس قرآن میں عظمت و جلال ہے کہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ نے اس قابل بنایا تھا کہ وہی کے بھاری بوجھ کو برداشت کرتے تھے۔ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس قرآن سے کتنا تأثر لیتے ہیں، کتنا ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کیا کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں قرآن سن کر؟ کیا کبھی خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی اس قرآن کو سن کر؟ اللہ یہ تأثر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس کے بعد 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب 8 نام ایک ساتھ آ رہے اللہ کے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ حقیقی، انتہائی پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبانی کرنے والا، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے تخلیق فرمانے والا، ظاہر فرمانے والا، صورت گری کرنے والا۔ یہ 3 سٹیپس ہیں تخلیق کے۔ جیسے ہمارے ذہن میں کوئی ایک آئیڈیا آئے، پھر اس کو ہم کسی کاغذ پر منتقل کریں اور پھر اس کے بعد تعمیر شروع ہو۔ 3 سٹیپس۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ ہے تخلیق فرمانے والا، ظاہر فرمانے والا، صورت گری کرنے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے تمام عمدہ نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔